گناہ تنہائیوں میں بھی ہوتے ہیں اور اللہ کی نظروں کا احساس جو ہے وہ ہر وقت ہونا چاہیے، اور اعمال ہمارے جو ہیں وہ شاید اس قابل تو نہیں ہیں، لیکن استاذہ جیسے اعمال نامہ بھاری ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کا احساس بھی انسان کو اگر ہو جائے تو بہت شدید ہوتا ہے۔ تو کوئی ایسا بھی عمل ہے کہ جس کی وجہ سے جو لکھا گیا ہے، جو گناہ ہوئے ہیں، وہ مٹا بھی دیے جائیں؟ توبہ کا پانی گناہوں کو دھو ڈالتا ہے سبحان اگر اللہ۔ انسان سچے دل سے توبہ کر لے۔ میں ایک بار، میری بیٹی چھوٹی تھی اور وہ مجھ سے کہتی ہے کہ ماما یہ جو اریزر ہے اس سے ہم چیزیں ریز کر لیتے ہیں، لیکن اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے وہ کیسے اریز ہوگی؟ میرے ہارٹ پہ تو ایک بلیک کلر کا ڈاٹ لگ گیا، وہ ڈاٹ کیسے دور ہوگا؟ میں نے اسے حدیث سنائی اور بار بار سناتی رہی کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا یا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جی۔ اگر وہ استغفار کر لے تو وہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ استغفار نہ کرے تو وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ میں نے پیپر پینسل پکڑا اور میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، آپ ارد گرد دیکھتے ہو کہ جب کپڑے پہ داغ لگتا ہے، جب کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، پھر کس چیز سے دھوتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہم ڈٹرجنٹ پاؤڈر ہے، صابن ہے، اس سے کپڑا دھوتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا برتن جب خراب ہو جاتے ہیں پھر کیسے دھوتے ہیں، یعنی گندے ہو گئے تو؟ اس نے کہا برتن دھونے والے لیکوڈ سے یا سوپ سے دھوتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو آپ یہ بتاؤ کہ اگر دل خراب ہو گیا، اس کے اوپر نقطہ لگ گیا، تو اب آپ ڈٹرجنٹ پاؤڈر لگاؤ گے، شیمپو لگاؤ گے یا کوئی سوپ لگاؤ گے، کیسے دھو گے؟ اس نے کہا ایسے تو دل سارا خراب ہو جائے گا۔ تو میں نے اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دل کو دھونے کا طریقہ کار بتایا ہے۔ تو اس نے پوچھا پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے، یعنی وہ کس طرح کا پاؤڈر ہے، کس طرح کی چیز ہے؟ تو میں نے اسے بتایا وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو معافی ملی۔ پھر میں نے اسے وہ واقعہ سنایا، اس پر اس نے کہا آپ مجھے کوئی چھوٹی سی بات بتا دیں جس کو میں کر سکوں۔ تو میں نے اسے استغفر اللہ کا بتایا۔ پھر وہ یعنی اس کو، یہ بات جو ہے وہ میں نے کئی لوگوں کو سنائی، پھر وہ کیپ یور ہارٹ کلین میں ہم نے اس کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بھی رکھا کہ کس طرح سے اپنے دل کو صاف کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے صاف تو وہی کرتا ہے نا۔ جی بالکل۔ تو یہ جو استغفار ہے، یہ جو توبہ کے کلمات ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ دھو ڈالتے ہیں، ان کو ہم سے الگ کر دیتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اور پھر دوسری چیز بھی ہے، قرآن حکیم میں آتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ یعنی آپ نے کوئی غلط کام کر لیا، اب اس کے بعد آپ نیک کام لے آئیں، اس کی وجہ سے اس کی کمپنسیشن ہو جاتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے سے، کیونکہ اپنے اختیار میں نہیں رہتا نا۔ اچھا آپ نے بات کی نا تو میرے ذہن میں ایک دم سے آیا کہ کوئی چیز لکھی ہو نا تو اس کے اوپر جب آپ اوور رائٹ کر دیتے ہو تو نیچے والا چھپ جاتا ہے، تو ایسے جب گناہوں کے اوپر نیکیاں کریں تو الحمدللہ گناہ بھی چھپ جاتے ہیں۔ جی بالکل، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور ہمارے اعمال نامے سے خارج کر سکتا ہے۔ اس کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن بندے کو کوشش ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ اور آپ دعا کی بات بتا رہی تھی ابھی کہ دعائیں کرنے سے بھی، دعائیں کرنے سے یقیناً اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو دھو ڈالے، ہمارے گناہوں سے ہمیں پاک کر دے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مہربان ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ مجھے میری خطاؤں سے اتنا دور کر دے جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان بود، جیسے اس کے درمیان دوری، کہ میری برائیوں کو مجھ سے اتنا دور لے جا۔ اب اللہ تعالیٰ دور لے جا سکتا ہے نا، جو چیز دور گئی وہ آپ سے ہٹ گئی نا، وہ آپ کے اعمال نامے سے نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، الحمدللہ ہمیں استغفار ضرور کرنی چاہیے۔